خاص علاقے میں خاص لوگ جس کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کے بچپن کے جو واقعات اور معجزات جس کو مین کرسچینٹی بھی ریکگنائز نہیں کرتی، وہ قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ایک نالج، زمینی نالج بھی تاریخی جو ہے وہ بھی غلط لیا گیا ہے قرآن کے اندر، وہ بھی ٹھیک پورا نہیں ہے. بالکل جائے گا کہ وہ آسمانی نالج کوئی ایسی نالج ہو. اب یہ نہیں باتوں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سر چلے جی، میں تو ایکچولی فیڈ اپ ہو گیا ہوں لوگوں سے باتیں کر کر کے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ اور مسئلہ ہے. پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگوں کو سمجھاؤں گا، انہیں بتاؤں گا تو انہیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب مجھے لگتا ہے کہ پرابلم عقل یا لاجک ہی نہیں ہے، پرابلم کوئی اور ہے. یعنی یا تو انہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی سے کوئی خوف ہے. یہ خوف جو ہے ان کو سوچنے نہیں دیتا. وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ غلط شلط نہ ہو جائے. مطلب اس وجہ سے میرے خیال میں جس طرح خوف کے اندر انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے ان کو ایک خوف لاحق ہے جو بچپن میں ان کے اذہان میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ جو سافٹ ویئر، وہ جو چیز اس کے اندر ہارڈ ویئر کو اندر جو ڈال دی گئی ہے نا، وہ اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اس چیز کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے جو ہم انہیں بتا رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ سارا مسئلہ ایک قرآن کیا ہے اس پر جو ہے میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوں، تو اس پر آپ غور کیجئے. جی دیکھیے، قرآن اپنے مباحث میں عقلی حجیت اور منطقی استدلال جیسی شگفتگی سے عاری ایک روکھی سوکھی کتاب ہے. قرآن کا مرکزی نقطہ اور نمایاں پیغام باغ کے بہلاوے اور آگ کے ڈراوے کے سوا کچھ بھی نہیں. قرآن نوع انسانی کے اجتماعی تانے بانے کو کفر و ایمان والے کرخت اور دھاریدار کھانڈے سے کاٹتا جاتا ہے. صاحب قرآن اس جذبہ و لطافت سے یکسر محروم ہے کہ ایک حساس طبع انسان اپنے خونی رشتوں سے قطع ہو کر کیسی کربناک اور رنجش و کوفت سے گزرتا ہے. قرآن کے نزدیک اصل رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. اگر ایمان نہ ہو تو خون کے رشتوں سمیت یہ قرآن ہر رشتہ و پیوند کو توڑ کے بھمبوڑ دیتا ہے. قرآن کا سارا زور و شور فقط ایمان لے آنے اور کفر نہ کرنے پر پایا گیا. عقل انسانی کو اپیل کیے بغیر ہی یہ قرآن ایمانیات کا راگ الاپے جاتا اور فتویٰ دیتے جاتا کہ انسانوں میں صرف وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بند ہیں جو مومن ہیں، اور جو مومن نہیں وہ تو جیسے انسان کہلوانے کے بھی مستحق نہیں. جو مومن ہے صرف انہی کو کرۂ ارض پر مالکانہ استحقاق دیا گیا ہے، اور جو مومن نہیں وہ تو گویا دوسرے بلکہ تیسرے درجے کے کرایہ دار ٹھہرے. قرآن ہر جگہ کفر سے ڈرواتا اور ایمان سے للچواتا ہے. ایمان لاؤ گے تو تمہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اگر تم کفر کرو گے تو تمہیں دوزخ کی آگ میں سدا کے لیے جلایا بھنایا تلایا جائے گا. قرآن کسی ایک بھی آیت میں ایسا منطقی مقولہ نہیں کہے گا کہ اے لوگو پہلے جان لو پھر مانو، بلکہ قرآن اپنے ہر ذکر اور ہر بیان میں ایمانیات ہی کو مقدم اور سزاوار ترجیح رکھتا ہے. قرآن کے مطابق ایمان اگر نہ ہو تو انسان کا بڑے سے بڑا عمل خیر بھی ہیچ اور ناکارہ ہے. قرآن اپنے پیروکاران کو بار بار ایمان، دعا اور توکل کی تلقین و تدریس کرتا ہے، مگر یہ کہیں نہیں بتا پاتا کہ انسان کی زندگی میں ان رسمی کلمات کے روب عمل ہونے سے نتیجتاً کیا فائدہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے جو اپنی زندگی میں ایمان، دعا اور توکل پر یقین راسخ رکھتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا ان کلمات پر سرے سے کوئی یقین نہیں. اب ان دونوں اشخاص کی ہست و زیست میں فرق و امتیاز آخر ہے کیا؟ یہ نہیں بتا پاتا. سچ والا جی، آپ نے جو بات کی ابھی، یہی تو میں کہہ رہا تھا. جی، جب آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو کہ اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ غیر انسانی کلام ہے تو آپ کو کچھ ایسی غیر معمولی اس میں آپ کو آرگومنٹس دی جا سکتی تھی کہ جو انسان کو کنونس کر لے. کیا آپ کی عقل کو جو ہے اپیل کرے؟ سمجھو اس میں کون سی بات عقل کو اپیل کرنے والی ہے؟ مجھے تو نہ تو موسیٰ کا قصہ اپیل کرتا ہے، نہ یوسف کا قصہ اپیل کرتا ہے.
اور موسیٰ کے قصے کو غیر ضروری طور پہ اتنی بار جیسے کہانی رٹی ہوئی ہے اور بار بار وہ ایک ہر جگہ جا کے وہی تقریر بندہ کر رہا ہے. یعنی مطلب میں وہ سمجھ جو نہیں آ رہا گالگڑی کا کھیل کھیلنے والا ڈگڈگی لے کر ہر جگہ اپنا ایک ہی راگ ہلاپتا ہے نا, جہاں بھی جا رہا وہ لوگوں کو, جی ہاں, اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے. اس کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں, وہ کہانیاں ہی دوہرا رہا ہے, بس وہ کہانیاں ہی بتا رہا ہے. اور کہانی کو بھی اتنی زیادہ ریپیٹیشن, میں نے لوگوں سے پوچھا اتنی زیادہ ریپیٹیشن کیوں ہے بھائی بتاؤ. تو مجھے پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ جو ریمائنڈنگ ہوتی ہے, ریمائنڈر ہوتا ہے, وہ کارگر ہوتا ہے, اور میں نے مانا ٹھیک اوکے ہوتا ہے, لیکن میں نے کہا یہ تو خدائی کلام ہے, یہ تو ایک بک ہے, تو اس بک کو تو لوگوں نے خود ہی بار بار پڑھنا تھا. جب لوگوں نے بار بار پڑھنا تھا تو اس کے اندر ریپیٹیشن کی بار بار ضرورت کیا تھی؟ کیا تک ہے اس میں؟ جی, ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ کہ بالکل صحیح بات ہے. جی اگر لوگوں نے اس پیغام کو بار بار پڑھنا ہے تو لوگوں کو وہی کلام بار بار سنائیے, وہی وہ پڑھیں گے بار بار. قرآن کے اندر اتنی زیادہ ریپیٹیشن, ایک ہی کہانی کو الفاظ چینج, ایک ہی کہانی کو الفاظ سے تبدیل, اور ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی واقعہ کہانی. اس کا مطلب ہے جو بیان کرنے والا ہے اس نے کہانی ایک سنی ہوئی ہے, اور وہ اپنے الفاظ میں, تبھی تو الفاظ چینج ہو رہے ہیں, تو اپنے الفاظ میں ہر جگہ انسان کی عادت ہوتی ہے اور کہ اس وہ کو جو الفاظ یاد بھی نہیں رہتے, کہیں کچھ کہہ رہا ہے, کہیں کچھ اور کہہ رہا ہے, جا کے وہ بات کر رہا ہے, ادھر وہ بات کر رہا ہے, ادھر وہ بات کر رہا ہے. اور عجیب بات ہے, یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک کہانی موسیٰ کی یاد کی ہوئی ہے, اور اس کو تو کھلے دل سے جناب انہوں نے ریپیٹیشن کی ہے اس کے اندر. اور پھر اچھا, بلکہ جو ہے جوج ماجوج, ہاروت ماروت, اور وہ کیا کیا قصے اٹھا کے ڈالے ہوئے ہیں. بندہ کہتا ہے اس اچھا کتاب کو چونٹی جو ہے, اچھا چونٹی اپنے جو ہے دوسری چونٹیوں کی رانی, وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اب یہ چونٹی جو ہے اپنے دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اے چونٹیوں, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان جو ہے تمہیں رون ڈالے اور سلیمان کو اس بات کا جو ہے احساس بھی نہ ہو, اس کا شعور بھی نہ ہو. تو فتبسم ضاحکا من قولها. اچھا, میں ایک آرگومنٹ میں یہ رکھتا ہوں کہ اگر تو آپ سلیمان کو بہت بڑیا آدمی بتاتے ہو کہ اس کے پاس ہوائیں بھی تھیں, اور یہ حالانکہ ان کی کہانی اصل میں یہ ہے کہ ان کی بادشاہت یہودیوں کے یہاں بڑی کامیاب رہی ہے, گولڈن پیریڈ رہا ہے. انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کو دونوں کو آپس میں اتحاد بنوایا, اور وہ ایک گولڈن پیریڈ ہے یہودیوں کے لیے. چلو مان لیا ان کو, تو اللہ نے فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے, اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی جناب, وہ پرندوں کی آواز بولی بھی سمجھ لیتے تھے, چیونٹیوں کو بھی سمجھ لیتے تھے. لیکن مجھے یہ ایک بات بتا دیں کہ وہ جو چیونٹیاں ہیں, وہ چیونٹیوں کو ٹائم کا کانسیپٹ کا کیسے پتا چل گیا, ان کو کیسے پتا چل گیا, ان کو اللہ نے میرا کل کیوں کر کے دے دیا بھائی, اس کی ضرورت کیا تھی کہ اپنی جان بچا لو. مطلب چیونٹیوں کو تصور ٹائم کا جو ہے کہ چھپ جاؤ ورنہ اس کے گھوڑے آ کے تمہیں کچل دیں گے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیوں کو جو 2 ڈائمینشن میں رہتی ہیں ان کو 4 ڈائمینشن میں وہ بھی رہ رہی تھی. یعنی یہ کہانی جھوٹی افسانی کہانی ہے, اس کو یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چونٹی نے دیکھا کہ دور سے جو ہے وہ دھول اڑ رہی ہے اور سلیمان کا پرٹیکولرلی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تو اب وہ چونٹیوں اپنی جو ہے دوسرے چونٹیوں کہہ رہی کہ تم اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو دیکھیں وہ اتنا پرفیکٹ ٹائمنگ ہے اس میں کہ وہ اوپر سے دیکھ رہی ہے بالکل ایسے جیسے کوئی جو ہے ہمارے گاؤں کی بڑھیا وہ دور سے دیکھتی کہ ہاں بھئی ریل گاڑی آ رہی ہے, تو ریل گاڑی کے آنے کے کچھ آثار اس کو نظر آتے ہیں. ہماری نانی اماں جو ہے تو وہ ان کو دور سے نظر آتا ہاں ریل آ رہی ہے, کیونکہ وہ ریل کی آواز اس کا جو ہے جی. چونٹی کو بھی ایسا ہو رہا ہے. ہاں بس چونٹی کو تو ٹائم کے کانسیپٹ کا نہیں پتا ہوتا نا سچ والے جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے یہ بھی کہانی اٹھائی گئی ہے, کوئی عقل مند انسان ہوتا تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا خرافات ہے, کہاں اپنے یہودیوں نے جو بنائی اسٹوریز ہیں. اور پھر وہ ذوالقرنین والا واقعہ جو جہاں پہ اس علاقے میں ان کو ملا, جو کہانی اس علاقے میں, جو کہانی اس علاقے میں اس وقت مشہور تھی, جو ملی اٹھا کے قرآن کے اندر ڈال دیا. اچھا یہاں پر جو ہے قرآن کے حوالے سے ایک اور چھوٹا سا پیرا ہے, یہ بھی بہت دلچسپ ہے, آپ ذرا غور کیجئے. قرآن کی جملہ قدر و منزلت اور ترہ انفرادیت فقط اس عقیدت و ارادت کی وجہ سے ہے جو کسی زمانے میں جبرن و قہرن اس قرآن کے ساتھ جوڑ دی گئی تھی. آج بھی اس جعلی اور کھوکھلی عقیدت مندی کو اگر اس عربی کتاب سے منہا کر کے, یعنی اس کو جو ہے اگر مائنس کر دیا جائے,
منہا کر کے منبر و محراب سے ایسا اعلان کروایا جائے کہ اے لوگو، یہ عربی کتاب کسی آسمانی بابے کا کلام نہیں بلکہ محض انسانی کاوش ہے، تو یقین جانیے صرف چند برسوں